اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 139 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد کا بیان ہوا اور ساتھ ہی سود کی حرمت اور اس کے بعد اور مختلف قسم کی برائی، فحاشی اور یعنی اس کی مذمت، اور پھر اللہ کی نافرمانی کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے جو اثرات بندے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ان کا بیان ہوا کہ جب بندہ نافرمانی پر ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی کام سیدھا نہیں ہوتا اور اللہ کی مدد بھی اٹھ جاتی ہے، اور جو اس کو غلبہ ملنا ہے، جو اس کو عزت ملنی ہے، وہ بھی نہیں مل پاتی، وجہ پیچھے نافرمانی ہوتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، اگر انسان کامیابی چاہتے ہیں، مسلمان عزت چاہتے ہیں، تو انہیں عزت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر ملے گی۔ اب چونکہ غزوہ احد میں ایک مسٹیک کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت سارا نقصان ہوا، اور یہ نقصان سب پر عیاں ہے، صاف ظاہر ہے، حوصلے توڑنے والا، دل گرفتہ ہو گئے، مسلمان پریشان ہو گئے کہ اب بنے گا کیا، اب ہوگا کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے عالم میں تمام اس وقت کے اہل ایمان کو اور قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی تسلی، تشفی، بشارت دی ہے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا، وَلَا تَهِنُوا، اور کمزور نہ بنو، کمزوری نہ دکھاؤ۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، غم نہ کرو۔ یہ تہینو وہن سے ہے، وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، اور جو ولا تحزنوا یہ حزن سے ہے، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، ملال۔ ولا تہینوا، نہ کمزور بنو، نہ کمزوری دکھاؤ۔ ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، جو نقصان ہو گیا سو ہو گیا۔ وانتم الاعلون، اور تم ہی الاعلون، اعلیٰ سے ہے، اس کا روٹ کیا ہے؟ اعلیٰ۔ اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ بلند، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی سر بلند ہوگے، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب ہو۔ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تکلیف آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، لیکن یہ مصیبت پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بیدار کرنے کے لیے آئی ہے۔ کس کے لیے آئی ہے؟ بیدار کرنے کے لیے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَلَا تَهِنُوا، اور کمزور نہ بنو۔ وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند ہو۔ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ محترم بھائیوں، ترجمے پر اگر آپ نے غور کیا ہے تو آپ پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بشارت قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو دی ہے کہ نہیں دی؟ یعنی بہت بڑی بشارت ہے کہ ایمان کو تم نے سلامت رکھنا ہے، ایمان کو تم نے بچا کر رکھنا ہے، نافرمانی سے تم نے بچنا ہے، غلبہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور بھی ضرور غالب آ کر رہوں گا، اور میرا رسول بھی ضرور غالب آ کر رہے گا۔ تو اللہ نے اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے غلبہ یقینی یعنی لکھ دیا ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے حقیقت کے اندر اور عملی جو مسلمان ہیں، کیا خیال ہے؟ ان کو نہیں عزت ملے گی، ان کو نہیں غلبہ ملے گا؟
تو یقینی سی بات ہے کہ غلبہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ ہاں کافروں کو تھوڑے وقت کے لیے یا مسلمانوں کے کسی عملی کمزوری کی وجہ سے ان کو غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ غلبہ ہمیشہ کے لیے نہیں، تھوڑے وقت کے لیے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی خاطر یا ان کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر اللہ رب العالمین ان کے اوپر تھوڑے وقت کے لیے عارضی غلبہ کفار کو بھی دے سکتا ہے، لیکن پرماننٹلی جو غلبہ ہے وہ صرف اور صرف کس کو ہے؟ اسلام کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر کچے اور پکے گھر کے اندر داخل ہو کر رہے گا، ہر کچے اور پکے گھر کے اندر داخل ہو کر رہے گا، یعنی کتنی بڑی بشارت ہے۔ اور اسی طرح سے محترم بھائیوں دوسری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے اور پتھر اور اسی طرح سے درخت بھی بول بول کر بتائیں گے، جس چیز کے پیچھے بھی وہ چھپنے کی کوشش کریں گے وہ مسلمانوں کو مخاطب کریں گے کہ اے مسلمان یہ یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو قتل کر۔ یہ غلبے کی بشارتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہیں۔ محترم بھائیو یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور یہ باتیں کوئی میری نہیں ہیں، کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں کہ مسلمانوں کو یہ غلبہ ہوگا، اور یہ ہوا بھی ہے۔ اور غلبے کے اس قافلے کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دے رکھی ہیں۔ محترم بھائیو یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ہوگا، ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرا اور آپ کا امتحان بھی ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ سب کچھ تو ہوگا، غلبہ آئے گا، مسلمان کفار کو قتل کریں گے، کفار کے اوپر غالب آئیں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا ایمان ہوگا، امتحان ہوگا میرا اور آپ کا۔ اور وہ امتحان کیسے ہے کہ کیا یہ یقین تو نہیں چھوڑے بیٹھے، ان کا ایمان بھی پختہ ہے کہ نہیں ہے، یہ وسوسوں کے شکار تو نہیں ہو گئے، یہ تذبذب کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں، ان کی ایمانی کیفیت کیسی ہے، یہ کسی پروپیگنڈے کا شکار تو نہیں ہو گئے، ان کا ایمان بھی مضبوط ہے کہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجا اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کا پہلا جو طبقہ ہے وہ نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا بالزہد، ایک تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر ان کے اندر یقین بہت زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا، ہم نے لڑنا ہے۔ وہ خالی ہاتھ بھی چل پڑتے تھے اللہ کی راہ میں، اور کیا ہے ان کا یقین تھا۔ وَيُهْلِكُ آخِرُهَا، اور اس امت کا آخری طبقہ ہلاک ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا بالبخل والعمل، ایک تو کنجوسی کی وجہ سے اپنی ذات پر تو خرچ کر لیں گے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، بخل کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر والعمل، لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے، امیدیں لگا کے بیٹھے رہیں گے، یقین کی بات کوئی نہیں، بس ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں گے، کوئی عملی کوئی کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی ان کے پاس نہیں، تو یہ ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے گا۔ یعنی پہلے نمبر پر محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس سے پہلے میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ ہم وسوسوں کے شکار تو نہیں ہوگے، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو کر حوصلہ تو نہیں چھوڑ بیٹھے، اللہ کے وعدوں پر ہمارا یقین کتنا ہے، یہ باتیں ہمارے امتحان کے اندر ہیں۔ اور محترم بھائیو پھر دوسرے نمبر پر جو ہمارا امتحان ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کی راہ میں نکلنا، اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کو اپنا وتیرہ بنانا، اس کا شوق پیدا رکھنا اپنے دلوں کے اندر، اور پھر اس کے لیے تگ و تاز کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ امتحان۔ کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سرخرویاں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، لیکن وہ بھی کچھ ہاتھ پاؤں مارنے والے ہوں، کچھ سٹرگل کرنے والے ہوں، وہ سٹرگل کریں، پھر اللہ رب العالمین برکت نازل فرما دیتا ہے۔ تھوڑی سی سٹرگل ہو، کوشش ہو، اللہ تعالیٰ برکت میں بہت بڑا رزلٹ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے، اسی لیے فرمایا ان کنتم مؤمنین،
اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر بھی کچھ گیٹس ہونے چاہیے، تمہارے اندر بھی کوئی جو ہے صلاحیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صلاحیت ہے ہی کوئی نہیں اور بندہ کہے نہیں جی میں تو فلاں چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں. صلاحیت ہوگی تو فلاں چیز بھی حاصل ہوگی، ورنہ تو نعمت کی قدر ہی نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے محترم بھائیو، میرا اور آپ کا امتحان ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر قسم کے امتحان میں کامیاب فرمائے.